حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو بے لوث بنائیں، خالصتاً لوجہ اللہ بنائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنائیں، اور ان تمام کاموں کو آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائیں۔ معزز حاضرین، آپ نے عنوانات میں دیکھا ہوگا کہ یہ عنوان اس اجلاس کا مرکزی عنوان اصلاح معاشرہ ہے۔ چونکہ اصلاح کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا فریضہ رہا، نبوی مشن رہا، اصلاح معاشرے کے اس مشن کو انبیاء علیہم السلام کے وارثین آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، طاقت کے دائرے میں ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اصلاحات کرتے رہنا چاہیے۔ اصلاح نفس ہو یا اصلاح ذات ہو، اصلاح معاشرہ ہو، عقائد کی اصلاح ہو، ایمانیات کی اصلاح ہو، عبادات و معاملات کی اصلاح ہو، تہذیب و روایات کی، عادات کی اصلاح ہو، جامع انداز سے ہمیں اصلاح کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اور اس فرض شناسی کے ساتھ یہاں کے ذمہ داران نے اس اجلاس کو منعقد کیا۔ جب کبھی ہم اپنے اس فرض منصبی سے غفلت برتیں گے تو طرح طرح کی آزمائشوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک ہم نیک صالح بننے کے ساتھ ساتھ مصلح بنیں گے، اوروں کو صالح بنانے کی کوشش کریں گے، اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ہاتھ ہمیں نہیں لگائے گا، تخت مشق نہیں بنیں گے، ہلاکت کا ہمیں سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ افراد کے لیے بھی یہ بشارت ہے، مجتمع یعنی معاشرے کے لیے بھی یہ خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائشوں سے بچنے کے لیے، دین پر استقامت کے لیے اصلاح کے کام کو اہم ترین فریضہ اس امت کے لیے قرار دیا۔ انبیاء علیہم السلام نصیحت کیا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اور اپنے ماتحت افراد کو، اپنے رفقا افراد کو تاکید کیا کرتے وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ جو زمین پر فساد مچانے والے ہوں، بگاڑ مچانے والے ہوں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، یا کسی بھی ناحیے سے، فسادیوں کی راہ پر چلنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، انبیاء علیہم السلام نے منع کیا۔ اصلاح معاشرہ ہمارے اس اجلاس کا یہ مرکزی موضوع ہے۔ مرکزی موضوع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 موضوعات کا یہاں پر انتخاب کیا گیا ہے۔ ان 3 موضوعات میں بارہا صحابہ کرام کی تعظیم آپ کو ملے گی، ہر موضوع میں صحابہ کرام کی عظمت جھلکے گی، صحابہ کرام سے پہلے سیرت طیبہ کا آپ کو پیغام ملے گا۔ چونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت پر رہنے کے لیے، ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کے لیے قرآن سے وابستہ رہنے کا حکم دیا۔ قرآن ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تمام اہل تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو سرچشمہ ہدایت بتایا ہے، لہذا قرآن سے وابستہ رہنا ہدایت کے لیے اور ہدایت پر استقامت کے لیے ضروری ہے۔ لیکن لوگوں نے قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، اپنے آپ کو قرآنی کہتے ہوئے حدیث کا انکار کرنے لگے، سنت کا انکار کرنے لگے۔
ذمہ داران نے اس فتنے کو بھانپا، اس کی خطرناکی کا اندازہ لگایا، اسی لیے ایک موضوع یہ بھی رکھا کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں سیرت طیبہ کا کیسے مطالعہ کرنا چاہیے، سنت کی روشنی سے وہ کون سی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں جن کے پیش نظر یا جن کو اختیار کر کے ہم استقامت پر رہ سکتے ہیں اور فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو جیسے قرآن کو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ گہری وابستگی ہونی چاہیے، ویسے ہی تمہارے لیے اسی درجے میں ضروری ہے۔ یقیناً تلاوت کے اجر کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، ثبوت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن وحی ہونے کے اعتبار سے، حجیت کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے، دلیل بننے کے اعتبار سے، ہدایت کو اختیار کرنے کے لحاظ سے قرآن اور حدیث دونوں ایک درجے میں ہیں، اور اس لحاظ سے قرآن و حدیث کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جس دین سے وابستہ ہیں وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں یہی دین مقبول ہے، معتبر ہے، یہی دین کا اعتبار کیا جائے گا، یہی دین اللہ کے یہاں منظور ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو دین اللہ کے یہاں مقبول ہے، معتبر ہے، وہ دین آدھا ادھورا دین نہیں، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے کامل بنایا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا، لہٰذا اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اس دین سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اس دین میں کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بنیادی اصول ہیں۔ موجودہ دور میں عقائد کی باتوں کو جاننے کے لیے جو تنظیمیں، جو فرقے گمراہ ہوئے، ان کی گمراہی کو سمجھنے کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ ہمارا دین مکمل دین ہے، ناقص اور ادھورا دین نہیں۔ سمجھنے کی اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں اس دین کو مکمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین بالکل واضح ہے، روشن ہے، اس دین کی کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس دین کی حقانیت کو جاننے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكَ، کہ میں نے تمہیں جس راستے پر چھوڑا، جس دین پر چھوڑا، جس طریقے پر چھوڑا، وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس کی وضاحت کا اور اس کے عیاں ہونے کا، اس کے روشن ہونے کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں کیا، لیلھا کنہارھا، دین اسلام کے راستے پر اگر کوئی رات بھی آ جائے تو وہ رات تاریک اور اندھیری نہیں ہوگی، بلکہ دن کی طرح بالکل واضح اور روشن ہوگی۔ لا یزیغ عنہا بعد الا ہالک، یہ دین اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اس دین کو اللہ نے مکمل کیا اور اس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ اس کے باوجود اگر کسی کے قدم بھٹک رہے ہیں، بہک رہے ہیں، تو وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہونے والا ہے، نقصان اور خسران میں رہنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اس امت کا اگر کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ میرے بارے میں سنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر ایمان نہیں لاتا، تصدیق نہیں کرتا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا۔ یعنی سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے، کتابوں پر عمل کرنے والے یا ماننے والے یہود و نصارہ، ان کے لیے بھی دین اسلام نے گنجائش نہیں رکھی کہ وہ اپنی تورات اور اپنی انجیل پر عمل کرے، اپنے صحف موسیٰ پر عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے لیے لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کریں، تصدیق کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی پڑتی، اتباع کرنی پڑتی، لیکن اتنے کامل دین پر، اتنے واضح دین پر عمل کرنے والے بہت کم افراد ہیں۔ جو افراد اتنی باریک بینی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں، وہ افراد معاشرے میں اجنبی بن جاتے ہیں، اچھوت بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مقدار کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو، معاشرہ ان کا بائیکاٹ ہی کیوں نہ کرے، خالص دین پر وابستگی کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود دین پر، ایسے کامل اور واضح دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت میں ایک طویل سایہ دار درخت کی بشارت ہے۔ بدأ الاسلام غریبا، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا غربت اور اجنبیت کے ساتھ ہوئی۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام جیسے اچھوت اور اجنبی بنا دیے گئے، معاشرے نے انہیں الگ تھلگ کیا، ان کے ساتھ بالکل ناروا سلوک کیا۔ ان قریب اسلام پر دوبارہ ایسے حالات طاری ہوں گے کہ ایسے خالص اور واضح دین پر جمے رہنے والے بالکل اجنبی سمجھے جائیں گے معاشرے میں۔ فطوبى للغرباء، لیکن اس کے باوجود دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے، ایسے اجنبی افراد کے لیے جو کامل دین پر عمل کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں طویل سایہ دار درخت کی بشارت ہے۔ معزز حاضرین، دین اسلام کے حوالے سے منہج پر گفتگو کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ باتیں جاننا ہم تمام کے لیے ضروری ہے، ورنہ لوگ اسلام کو ناقص سمجھیں گے، اسلام کو آدھا ادھورا سمجھیں گے، اسلام کو غیر واضح سمجھیں گے، قرآنی آیات اور احادیث کی روایات کی من مانی تعویل کرنے لگیں گے۔ لہٰذا یہ اصول جاننا ضروری ہے کہ ہمارا دین اسلام بالکل واضح دین ہے اور بالکل کامل ترین دین ہے، جس میں کسی بھی طرح کی پیچیدگی نہیں، جس میں کسی بھی طرح کی پوشیدگی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در پردہ انجام پانے والے کام، شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلقات، ازدواجی زندگی، ان تمام امور کو، بیت الخلاء کے آداب کو، استنجا کے آداب کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آدمی پہلے دائیں جوتی پہنے، پھر جب اتارے تو بائیں جوتی اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دین کو واضح کیا ہے، بنیادی طور پر ان نکات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یقیناً قرآن کے حوالے سے لوگ اختلاف نہیں کرتے ہیں، لیکن حدیث کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں،
شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہدایت پر رہنے کے لیے جہاں قرآن ہدی للناس اور ہدی للمتقین ہے، وہیں پر ہدایت پر رہنے کے لیے سنت پر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب تیسرا نقطہ، صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا، صحابہ کرام کی پیروی کرنا 3 کاموں کے لیے: دین فہمی کے لیے، دین پر عمل آوری کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ ان تینوں کاموں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحابہ کرام کے منہج کو سمجھیں، سلف صالحین کی فہم کو اختیار کریں۔ اگر آپ ان 3 کاموں میں صحابہ کرام کے منہج کو نظر انداز کر دیں گے، یقین جانیے قرآن و حدیث پر رہنے کا دعویٰ کرنا آپ کے لیے بے فیض ثابت ہوگا، اور وہ جو فرقے رونما ہوئے، قدیم زمانے میں جو فرقے رونما ہوئے، بد عقیدگی کی وجہ سے، بے اصولی کی وجہ سے، آج بھی ان گمراہ کن فرقوں کے افکار و نظریات بہت ساری تنظیموں میں پائے جاتے ہیں۔ مختلف ناموں سے وہ تنظیمیں موجودہ دور میں پائی جاتی ہیں۔ کیا ان کے پاس قرآن مجید نہیں؟ وہ لوگ اپنے ہاتھ میں قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ کیا ان کے پاس احادیث کا علم نہیں؟ دشمنان اسلام نے آج احادیث کی خدمت کی، اتنی عظیم خدمت کی کہ مسلمانوں نے اس درجے حدیث کی خدمت نہیں کی۔ یقیناً ان کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ آج جو فرقے گمراہ ہیں، چاہے شرکیہ اعمال کرنے والے ہوں یا کفریہ نظریات رکھنے والے ہوں، بدعات و خرافات میں مبتلا اور ملوث ہوں، وہ لوگ قرآن و حدیث کو پیش کرتے ہیں، لیکن ایک اہم ترین نقطہ منہج صحابہ سے محرومی ان کے پاس پائی جاتی ہے، فہم سلف ان کے پاس نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، ان کی نشر و اشاعت کے لیے فہم صحابہ، منہج صحابہ ضروری ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ذم التأویل اپنی اس کتاب میں، قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمت اللہ علیہم بالکتاب والسنت والاجماع والعبرت دلت علیہ۔ قرآن کے حوالے سے، سنت اور حدیث کے حوالے سے، اجماع امت کے حوالے سے، یعنی کسی معتبر عالم دین نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا، ان تینوں معتبر ذرائع سے یہ بات ثابت ہے کہ سلف صالحین کی پیروی کرنا کوئی اختیاری بات نہیں، کوئی آپشنل بات نہیں، بلکہ وجوب کے درجے میں ہے، یہ ایک فریضہ ہے۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو اللہ کے یہاں جواب دیں گے، جواب دہ رہیں گے، والعبرت دلت علیہ۔ اور جو عقل سلیم ہے، صحیح اصولوں پر مبنی قیاس ہے، یہ قیاس بھی اس فہم کی، اس اصول کی تائید کرتا ہے۔ معزز حاضرین، صحابہ کرام کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے موجود تھے، صحابہ کرام باحیات تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ گمراہ عقائد اسی دور سے شروع ہونے لگے۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں ایسے افکار پنپنے لگے جن سے صحابہ کرام نے لا تعلقی، بیزاری اور براءت کا اظہار کیا۔ اس امت میں سب سے پہلا فرقہ جو رونما ہوا وہ قدریہ کا فرقہ ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ ہے۔ صحابہ کرام نے رد کیا، نکیر کی، کہا کہ ہم اس سے بری ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ فرقے کے بالمقابل جبریہ فرقہ رونما ہوا، جو انسان کو بالکل مجبور محض سمجھتا ہے اور انسان کا اختیار ثابت نہیں رکھتا، اللہ کی مشیت کے تابع بھی انسان کے اختیار کو ثابت نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں گے قدریہ اور جبریہ کے بعد خوارج کا فرقہ رونما ہوا،
خوارج کا ایسا فرقہ ہے جو بے قصوروں کی جان کو، ان کی عزت و آبرو کو، ان کے مال کو، ساری چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ نماز پڑھنے والے حاکموں اور جن ایسے حکمران جن کے پاس کفر بواح نہیں، کھلا کفر نہیں، ایسے حاکموں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایسا فرقہ ہے جو موجودہ دور میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہیں اور دوسروں کو اسلام سے خارج سمجھتی ہیں۔ خوارج کے جراثیم اس تنظیم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ افراد جو خودکش حملے کرتے ہیں، فدائی حملے کرتے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، خوارج کی بدعقیدگی ان کے اندر سرایت کی گئی۔ لہذا خوارج کی جو فکر اس زمانے میں رونما ہوئی، بدعقیدگی رونما ہوئی، قرآن و حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، غلط استدلال کیا، صحابہ کرام کے منہج کو انہوں نے چھوڑا، سلف صالحین کے منہج کو انہوں نے چھوڑا۔ قدریہ، جبریہ اور اس کے ساتھ ساتھ خوارج کے بعد اہل کلام کے فرقوں کی شروعات ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فرقہ جو اہل کلام کا فرقہ ہے، جو جہمیہ کہلاتا ہے، جس سے اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ ایسے فرقے رونما ہوئے جنہوں نے اپنی عقل کو شریعت پر مقدم رکھا، اپنی عقل کو شریعت پر فوقیت دی اور انہوں نے اللہ کی عبادت، توحید الوہیت کا انکار کیا، اسماء حسنہ اور صفات علیہ کی تأویل کی، کبھی انکار کیا تو صحیح معنوں کو ان اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے خالی قرار دیا۔ اس کے بعد صوفیہ کا فرقہ رونما ہوا، جہمیہ کا فرقہ، جہمیہ کے ان فرقوں سے مرجئہ کا فرقہ رونما ہوا جو انسان کو بے عمل قرار دیتا ہے یا پھر ایمان کے دائرے کو محدود کر دیتا ہے۔ آپ دل سے تصدیق کر لیں، زبان سے اقرار کر لیں، آپ مومن ہیں، آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی بدعقیدگی رونما ہونے لگی۔ ہمارے معاشرے میں ختم نبوت کا انکار کرنے والے پائے جاتے ہیں، حجیت حدیث کا انکار کرنے والے پائے جاتے ہیں، تصوف کے ایسے نظریات رکھنے والے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مستوی جاننے کے بجائے ہر چیز میں اور ہر جگہ پر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اور ہر جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے۔ یہ تمام ایسے فرقے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بڑی ضخیم کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کے بڑے علماء پائے جاتے ہیں اپنی دانست کے مطابق یا ان کے اپنے نظریے کے مطابق۔ ان کے پاس قرآن بھی آپ کو ملے گا، ان کے پاس روایات اور احادیث بھی آپ کو ملیں گی۔ یہ بے توفیق ہوئے تو کس چیز سے؟ ایک ہی چیز سے، وہ ہے منہج صحابہ اور وہ ہے فہم سلف۔ آج ہماری ہدایت کے لیے، دین پر استقامت کے لیے امتیازی خصوصیت جو ہے وہ ہے منہج صحابہ، ورنہ آپ دیکھ لیں جب سے ہم نے قرآن و حدیث کی دینی شروع کی، مشرکین اور کفر پر رہنے والے، بدعات و خرافات پر چلنے والے قرآن و حدیث کی دہائی دینے لگے، لیکن قرآن ان کا اپنا خود ساختہ قرآن ہے، ان کی احادیث اپنی خود ساختہ احادیث ہیں، صحیح احادیث کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں یا پھر من گھڑت روایات پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دلیلیں، ان کے نصوص اس درجے میں ہیں۔ معزز حاضرین، اس نشست سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اپنی امتیازی خصوصیت جانیں، آپ صحابہ کرام کے شیدائی ہیں، آپ منہج صحابہ کے داعی ہیں۔ یہ وہ امتیازی وصف ہے جس سے دیگر تنظیمیں محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو اختیار کرنے اور اس عظیم فریضے پر قائم رہنے اور ادا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا۔ صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے بہت سارے علماء کرام، بعد میں آنے والے مقررین انشاءاللہ لب کشائی کریں گے، یہ ایک مستقل موضوع ہے عظمت صحابہ، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ فہم صحابہ کے حوالے سے ہے، منہج صحابہ کے حوالے سے ہے۔ دین فہمی کے لیے،
دین پر عمل آوری کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دعات اور مبلغین کے لیے، علماء اور طلباء کے لیے میں نے بارہا یہ 3 تعبیرات استعمال کی۔ ان تینوں کاموں کے لیے منہج صحابہ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، آپ ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی کریں جو اللہ کی جانب راغب ہوئے، جنہوں نے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ اللہ کی جانب رجوع کرنے والے سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام ہے۔ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی جانب راغب ہونے والے قرآن کے اول مخاطبین ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے راستے کی سبیل من اناب الی، صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کرنا ہمارے فرائض میں داخل ہے، ہمارے واجبات میں داخل ہے۔ اس فریضے سے ہم غفلت نہیں برت سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تم میری سنت کو تھامے رہو۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ہدایت کے لیے، ہدایت پر استقامت کے لیے حدیث کافی نہیں، سنت کافی نہیں؟ یقیناً ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ ہدایت پر استقامت کے لیے جہاں آپ کو سنت پر عمل کرنا ہے، وہیں سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہدایت یافتہ صحابہ کرام خلفاء راشدین، ان کے راستے کی بھی پیروی کرنی ہے۔ ایک ہی نقطے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں مختلف انداز سے بیان کیا۔ عدوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بہا، کہ تم بڑی مضبوطی کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرتے رہنا۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت سنی، آپ نے ایک حدیث سنی، صحابہ کرام کے اقوال میں سے ایک قول سنے کہ صحابہ کرام کی نظر میں صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا، ان کے اسوے کو اختیار کرنا، ان کی فہم کو اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بعض کتابوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قول مروی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان افراد کو یہ بات کال کھول کر سننی چاہیے جو اوروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، مختلف افراد کے افکار کو پڑھتے ہیں، ان کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن کی آپ پیروی کرتے ہیں ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، جس تنظیم وابستہ ہے اس تنظیم کی شروعات کب ہوئی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ وہ شخصیت کس درجے کی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان افکار کو اختیار کرنا چاہیے یا اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اگر کسی کو پیروی کرنی ہے، اسوہ اور نمونہ بنانا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ محمد، صحابہ کرام کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے۔ کیونکہ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام کی زبانی، صحابہ کرام کا تعارف جانے، صحابہ کا منہج کیوں اختیار کرنا چاہیے، صحابہ کی فہم کو کیوں اہمیت دینی چاہیے، صحابہ کی زبانی سنے۔ صحابہ کرام کی نظر میں ہے، فرماتے ہیں کہ کانوا خیر هذه الامہ، صحابہ کرام اس امت کا سب سے بہترین طبقہ، صحابہ کرام سے افضل نبی کے بعد کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کانوا خیر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بہترین طبقہ، افضل ترین طبقہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔
अबर्रुहा क़ुलूबन व अअमक़ुहा इल्मन व अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न। सहाबा किराम की शान ये है कि सहाबा किराम नेक दिल जमाअत है, सहाबा किराम इल्म के समंदर हैं। सहाबा किराम में अंबिया की सिफत पाई जाती है, जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम तकल्लुफ़ करने वाले नहीं। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, सहाबा किराम भी तकल्लुफ़ से काम लेने वाले नहीं, हकीकत बयानी और हक और हकीकत बयानी से काम लेने वाले हैं। कौमुन इख्तारहुमुल्लाह, सहाबा किराम की जमाअत वो अजीम जमाअत है। सहाबा किराम की कौम वो मुनफरिद कौम है। इख्तारहुमुल्लाह, हमारी और आपकी पसंद नहीं, सहाबा किराम अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह की पसंद है, अल्लाह का इख्तियार है। इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबिय्यिह व नक़्लि दीनिह, अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को इसलिए चुन लिया, इसलिए पसंद किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर सके, रिफाकत इख्तियार कर सके, सहाबा किराम दीन की नश्र व इशाअत कर सके। फतशब्बहू बि अखलाक़िहिम व तराइक़िहिम, किसी और की तरीक़त को, शरीयत को इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पैरवी करनी है, उसवा और नमूना बनाना है, कॉपी करनी है, मुशाबहत इख्तियार करनी है, नक़ल करनी है, तो सहाबा किराम की जिंदगानियों का मुताला करें, उनके अखलाक की पैरवी करें, उनके तरीक़ों को इख्तियार करें। तमाम कामों में उलाइका अस्हाबु मुहम्मद, फिर फरमाया कि ये सहाबा किराम हैं। कानू अलल हुदल मुस्तकीम, सहाबा किराम हिदायत का मियार है। आप देखें कि अल्लाह ने कुरान में हिदायत रखी, हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन, नबी की इत्तिबा और इताअत में हिदायत रखी। व इन तुतीऊहु तहतदू वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, और हिदायत तीसरी किसी चीज में है तो वो सहाबा किराम के मनहज में है, जैसे सहाबा किराम ने बयान फरमाया। इमाम इब्न अब्दुल बर, इमाम उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, इन जैसे अइम्मा ने ये बात बताई कि तमाम उमूर में सलफ़ सालिहीन के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि सलफ़ सालिहीन जब गुफ्तगू करते हैं तो इल्म की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं, और सलफ़ सालिहीन अगर खामोशी इख्तियार करते हैं तो उनका खामोशी इख्तियार करना ला इल्मी की अलामत नहीं, बल्कि सहाबा का खामोशी इख्तियार करना, सलफ़ सालिहीन का तवक्कुफ़ इख्तियार करना, वो भी इल्म और बसीरत की रोशनी में होता है। लिहाजा सहाबा किराम के लिए जो चीज़ें काफ़ी हो गई, सलफ़ सालिहीन के लिए जो अक़ायद व ईमानियात, जो इबादात व मुआमलात काफ़ी हो गए, वही हमारे लिए भी काफ़ी हो जाएंगे। बारहा सलफ़ सालिहीन ने इस बात की हमें तलक़ीन की। कुरान मजीद में इस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब दिया गया, इस उम्मत को उम्मत वसत कहा गया। तो इन तमाम अलक़ाब के, ऊंचे ऊंचे अलक़ाब के, इन तमाम तारीफ़ात के सबसे अव्वल मुस्तहिक़ सहाबा किराम की जमाअत है। सहाबा किराम इन तमाम उमूर के मुस्तहिक़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें खैर होने की बशारत दी, कहा खैरुल क़ुरूनि क़र्नी, तमाम सदियों में सबसे बेहतरीन सदी मेरी सदी है। सहाबा किराम की सदी से मुराद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी से मुराद, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि सहाबा किराम की सदी है। फिर उसके बाद सहाबा किराम के बाद आने वाले, सहाबा किराम के बाद आने वालों के बाद आने वाले, उसी तनासुब से उनमें खैर पाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा खैर अगर किसी में पाया जाता है तो वो सहाबा
کرام کے طبقے میں پایا جاتا ہے، صحابہ کرام کی صدی میں پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس امت کے آخری طبقے میں، اس امت کے آخری طبقے میں اگر سدھار ممکن ہے، عقائد کے اعتبار سے یا عبادات کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے اس امت کا آخری طبقہ سدھر سکتا ہے تو اسی طریقے سے سدھر سکتا ہے، اسی منہج سے سدھر سکتا ہے جو منہج اس امت کے اول طبقے کا تھا، یعنی صحابہ کرام کا طبقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بارہا ہدایت کا معیار یا ہدایت کا معیار صحابہ کے ایمان کو بتایا۔ یہود و نصارہ کے بارے میں گفتگو جاری ہے، جو اہل کتاب شمار کیے جاتے تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، وہ علم رکھنے والی قوم تھی، اس کے باوجود اللہ نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے تمہارا ایمان ہے، ایمان کی کیفیت ہو یا ایمان کی کیفیات ہو یا جن امور پر صحابہ کا ایمان ہے، ویسا ایمان اگر ان کا ہوگا، یعنی انسانیت کا ہوگا، اہل کتاب کا ہوگا، یہود و نصارہ کا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان نہ ہو، نہ اہل کتاب کا ایمان ہو، نہ ہمارا ایمان ہو، تو ایسی صورت میں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت پر رہنے کے لیے صحابہ کرام سے ہم اور آپ کو جوڑ کر رکھا۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کے مطالعے سے، منہج صحابہ کی پیروی کے حوالے سے ہمیں ایک آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا، بالخصوص صحابہ کرام کے وہ طبقے جو انصار اور مہاجرین کہلاتے ہیں، پہلے پہل اسلام لانے والے صحابہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ انصار اور مہاجرین جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، دین پر استقامت کے لیے ہر چیز کی قربانی کی، ہر چیز کی قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا، اور پھر دین کے خدمت گزار انصار صحابہ کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام کی دو بڑی جماعتوں کو اللہ نے پیش کیا، اس کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، والذین اتبعوہم، لوگوں کو اس آیت پر رکنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اپنے افکار کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے نظریات کو کھنگالنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کیا صحابہ کرام کے متبعین ہیں، صحابہ کرام کے پیروکار ہیں یا نہیں۔ اور ایک بات، صرف صحابہ کی پیروی کافی نہیں، والذین اتبعوہم، صرف صحابہ کی سرسری اور سطحی پیروی کافی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، عمدگی کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ صحابہ کا ایمان کیسے تھا، صحابہ کے عقائد کیسے تھے، صحابہ کی عبادات کیسی تھی، صحابہ کے معاملات کیسے تھے، صحابہ کی عادات اور ان کی روایات کیسی تھی، باریک بینی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرنے والے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسا صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، صحابہ کرام سے راضی ہونے کے لیے ہم اللہ سے دعا اور التجا کرتے ہیں۔ صحابہ کی پیروی کرنے والے، ان کے منہج کو اختیار کرنے والے، ان سے بھی اللہ راضی ہے، اور ان سے بھی اللہ کی رضامندی کا ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اللہ نے صحابہ کرام کے لیے
जन्नतें तैयार कर रखी हैं। सहाबा किराम की पैरवी करने वालों के लिए, उनके मनहज पर चलने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर रखी हैं। जैसे सहाबा किराम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, फौज अजीम है, वैसे ही सहाबा के मनहज की पैरवी करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की बहुत बड़ी कामयाबी की खुशनुदी या खुशखबरी सुनाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मनहज को इख्तियार करते हुए बहुत सारी तालीमात दी। अकायद की किताबों का आप मुताला करें, बिलखुसूस इमाम मोहम्मद इब्न नस्र अल-मरवज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अस्सुन्नह का आप मुताला करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाद सबर आज़मा दिन आने वाले हैं। इन्ना मिन वराइकुम अय्याम सब्र, यानी दीन पर इस्तिकामत के लिए इंसान को दुश्वार गुजार मराहिल से गुजरना पड़ेगा। बड़े सबर आजमा दिन आने वाले हैं, बड़ी कड़ी आजमाइशों का सामना करना है। लेकिन ऐसे पुरफितन दौर में, इन दुश्वार गुजार मराहिल में, सबर आजमा दौर में, लिलमुतमस्सिकी फीहिन्ना यौमइज़िन बिमा अंतुम अलैहि, उन सबर आजमा दिनों में अगर सहाबे किराम के मनहज को कोई मजबूती के साथ थामे रहने वाला है, सिर्फ वाबस्तगी नहीं, सिर्फ दावा नहीं, बल्कि मजबूती के साथ थामे रहना, जैसे उम्दगी के साथ पैरवी करना है, वही मजबूती के साथ थामे रहने वालों के लिए अज्रु खमसीन मिनकुम, कहा कि तुम 50 सहाबा के बराबर अजर मिलेगा। उस एक आदमी को जो फितनों के दौर में, गुमराही के इस दौर में सहाबा किराम के मनहज को इख्तियार करता है। सहाबा किराम ने तौसीख करनी चाहिए। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, फितनों के दौर में मनहज सहाबा को इख्तियार करने वाले के लिए क्या उनमें के 50 अफराद के बराबर अजर मिलेगा? तो फरमाया नहीं, तुम 50 सहाबा को जितना अजर मिलेगा उस एक आदमी को अजर मिलेगा जो सहाबा किराम की पैरवी करता हो पुरफितन दौर में भी। लिहाजा सहाबा किराम के मनहज को इख्तियार करना चाहिए। इसके बेशुमार दलाइल हैं, बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई हैं। मैंने कोशिश की कि कुरान की एक आयत आपके सामने पेश करूं, एक हदीस पेश करूं, सहाबा किराम का एक कौल पेश करूं, सलफ़ सालिहीन के अक़वाल में से चंद अक़वाल आपकी खिदमत में रखूं। वरना ये ऐसा मौजू है कि अगर सुबह भी हो जाए तो इसकी इफादियत जैसे बयान करनी चाहिए कमा हक़्क़ुहु अंदाज से बयान नहीं की जा सकती। इसकी अहमियत को, इसकी फजीलत को जिस अंदाज से उजागर करना चाहिए, इस मौजू का कभी हक अदा नहीं हो सकता। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बस एक बात आप अपनी गिरह में बांध ले, अपनी अक्ल में बांध ले, वो ये है कि कुरान और हदीस जैसे हिदायत के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हिदायत के लिए, हिदायत पर इस्तिकामत के लिए मनहज सहाबा और फहम सलफ भी आपके लिए ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 72 फ़िरक़े हुए और इस उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, नजात पाने वाला एक ही फ़िरक़ा होगा। सहाबा ने पूछा, कौन सा फ़िरक़ा होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, नबी की सुन्नत यकीनन नजात पाने के लिए काफी थी, लेकिन कौन बताएगा कि आप सुन्नत पर अमल कर रहे हैं? आपने सुन्नत को सही से समझा। सहाबा की फहम, सहाबा का मनहज तय करेगी कि आप कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं। इसीलिए नजात के लिए जहां सुन्नत का तस्करा फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही सहाबा के मनहज का भी तस्करा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन युशाक़िक़ रसूल मिन बअदि तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन
नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करेगा, अहले ईमान और अहले ईमान में जो अव्वल और अफजल अहले ईमान हैं, यानी सहाबे किराम का रास्ता सबीलुल मुमिनीन वाज़े हो जाने के बावजूद सहाबा के मनहज को छोड़ देगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह दुनिया में उसे मनमानी करने का मौका देगा। जिस रास्ते पर जाना चाहे, जिस डगर पर जाना चाहे, अल्लाह उसको मौका देगा। जिस शख्सियत के पीछे भागना चाहे वो भाग सकता है, जिसके अफकार और नज़रियात को इख्तियार करना चाहे इख्तियार कर सकता है। दुनिया में अल्लाह मौका देगा, लेकिन सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने की वजह से, सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने की वजह से, सहाबा के मनहज की खिलाफ वर्जी करने की वजह से आखिरत मुतासिर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम रसीद कर देगा। इख्तिताम पर मैं ज़िम्मेदारान को दिल की गहराइयों से दोबारा मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तौफीक दी, इस अज़ीम शान इजलास को वो मुनअक़िद कर पाए। बिलखुसूस सुन्नत और सीरत के हवाले से और मनहज सहाबा के हवाले से मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन सारी टूटी फूटी कोशिशों को ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। वल्लाहु तआला अअलम व सल्लल्लाहु अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।